قاریہ باجی عائشہ کے گھر میں دو ہی کمرے تھے، ایک جس میں باجی کے بچے سوتے تھے اور ایک میں وہ اور امام صاحب سوتے تھے۔ ایک باتھ روم تھا، چھوٹی سی ایک گیلری اور صحن بھی تھا، یعنی گھر اتنا چھوٹا بھی نہیں، بس ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہمارے گھر میں تو 4 کمرے تھے، اچھا خاصا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کتنی کم ہوتی ہے، اور لوگ کبھی کبھی تو فتنہ کوئی چیز دے جایا کرتے ہیں، اور امام صاحب کے گھر کا خرچہ اکثر محلے والے پورا کیا کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگوں کے دل کہاں اتنے سخی تھے۔ اب ایسا ہونے لگا کہ قرآن کا سبق تو امام صاحب پڑھا دیا کرتے تھے 4 بجے تک، پھر امام صاحب باہر چلے جایا کرتے تھے یا نماز وغیرہ کی امامت کا وقت ہو جاتا تھا، درو تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ پھر باجی عائشہ ہمیں ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں 4 سے 6 بجے تک۔ شب اور روز گزر رہے تھے، میرے اسکول کے امتحان قریب آ چکے تھے۔ قاریہ باجی عائشہ نے میری بہت اچھی تیاری کروائی اور میں نمایاں نمبروں سے پاس ہوا اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پڑھنے میں شروع سے ہی میں لائق اور ذہین تھا، اور باجی عائشہ پڑھاتی بھی بہت اچھا تھیں۔ اب میں 12 سال کا ہو گیا تھا اور نئی کلاس میں چلا گیا تھا، 5ویں کلاس میں، اور یہ وہ وقت تھا جب میں بلوغت کو پہنچا اور لڑکپن سے جوانی کی طرف پہلا قدم رکھا۔ یہ بہت رفتہ رفتہ ہوا، لیکن بڑا دلکش اور سرور آمیز تھا۔ میں 5ویں کلاس کے لیے بھی قاریہ باجی عائشہ کے پاس پڑھنا چاہتا تھا، چنانچہ مر امی نے ان کے پاس ہی میرے ٹیوشن کو جاری رکھا۔ کبھی کبھی سپارہ بھی پڑھا دیا کرتی تھی۔ ایک دن قاریہ باجی عائشہ نے کہا کہ محسن بیٹا، امی کو کہنا کہ فیس اب 1500 دیا کریں، بہت مہنگائی ہو گئی ہی، اور تم اب نئی کلاس میں بھی چلے گئے ہو۔ میں نے احترامنا کہا، جی باجی، میری فیس جو کہ پہلے 1200 تھی اب 1500 کر دی گئی۔ ہمارے لیے یہ دینا اتنا مشکل نہ تھا۔ میری امی بھی جھٹ سے راضی ہو گئے۔ 20 سال پہلے کے لحاظ سے 1500 اتنے کم بھی نہیں تھے۔ میری امی وقتہ فوقتہ قاریہ باجی عائشہ کے گھر کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی تھیں، کبھی کھانے پینے کی چیز، کبھی تحفتنا کپڑے۔